ابھی ایک بڑا عظیم موسم، بڑے قیمتی ایام، اور وہ کون سے ایام ہیں؟ ذی الحجہ کے پہلے کتنے دن؟ 9 یا 10؟ 10۔ بعض لوگ 9 پہ بریک لگاتے ہیں، 10ویں دن ساری باتیں بھول جاتے ہیں، حالانکہ حدیث میں ذکر کس چیز کا ہے؟ 10 دنوں کا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کا بڑا پیارا انداز تھا، سمجھاتے ہوئے، درس دیتے ہوئے لوگوں سے، اپنے طلباء سے سوال بھی کرتے تھے اور پھر ان کو جواب بھی دیتے تھے، اصلاح بھی کرتے تھے۔ تو شیخ ابن عثیمین نے ان ایام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سمجھانے کے انداز میں اپنے طلباء سے سوال کیا کہ ایک شخص رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن ہے، ان ایام میں، ان دنوں میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور ایک شخص ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، زیادہ ثواب کس کو ملے گا؟ تو کچھ طلباء نے کہا کہ وہ جو رمضان میں کرتا ہے اس کو زیادہ ملے گا، اور کسی نے کہا کہ ان 10 دنوں میں کرنے والے کو زیادہ ملے گا۔ تو پھر شیخ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں، یہ فضیلت میں، ثواب میں، ان رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے زیادہ افضل ہیں۔ وہ راتیں زیادہ افضل ہیں، اور ان راتوں میں بھی ایک رات ہے جو شب قدر ہے، اس کو تلاش کیا گیا ان آخری راتوں میں، لیکن وہ فضیلت والی رات ایک رات ہے۔ یہ جو 10 دن ہیں، یہ 10 کے 10 دن فضیلت والے ہیں، اتنی فضیلت والے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کی ہوئی نیکی باقی دنوں میں کی ہوئی کسی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ان دنوں کی نیکی اتنی عظیم ہے کہ سال بھر کی نیکی اور کسی دن کی وہ ان دنوں کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد بھی؟ صحابہ جہاد کی شان، جہاد کا فضل، مرتبہ، مقام، عظمت کو جانتے تھے۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد بہت بڑا عمل ہے، بڑی عظیم نیکی ہے، کیا وہ بھی برابر نہیں ہو سکے گی؟ فرمایا جہاد بھی، جہاد والی نیکی بھی ان دنوں کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور اپنے مال دونوں کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے میدان میں، اور اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں قبول ہو جاتا ہے اور اس کی جان بھی اللہ کے راستے میں قبول ہو جاتی ہے، وہ تو شان پائے گا زیادہ۔ اس کے علاوہ باقی دنوں میں کوئی بھی نیکی کر لو، اور یہ 10 دن اپنے سامنے نیکیوں کے رکھ لو، تو ان 10 دنوں کی نیکیاں زیادہ افضل ہیں، زیادہ اعلیٰ ہیں، زیادہ قیمتی ہیں، زیادہ عظیم ہیں۔ وہ صدقہ و خیرات ہو، وہ غرباء اور ایتام کی کفالت ہو، وہ بیواؤں مسکینوں کا سہارا بننا ہو، وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہو، وہ اللہ کا ذکر ہو، وہ اللہ کی عبادت ہو، وہ قرآن حکیم کی تلاوت ہو، وہ جو بھی نیکی کے راستے ہیں، یہ آنے والے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اتنے عظیم ہیں۔ اچھا، ان نیکیوں میں سب سے پہلے نیکی کون سی آئیں گی؟ نوافل کی یا فرائض کی؟ جی، فرائض کی۔ تو یہ جو 10 دن آ رہے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، لیکن سب سے پہلے قیمتی چیزوں میں فرائض کی حفاظت ہے۔ اگر آپ کا یہ عشرہ ویسے ہی گزرا جیسے باقی سال کے ایام گزرتے ہیں، کبھی فجر جماعت سے مل گئی اور کبھی نہ ملی، کبھی جماعت سے پڑھ لی اور کبھی 9 بجے پڑھ لی، تو پھر انسان محروم ہے، بدنصیب ہے اگر یہ عظیم دن بھی اس نے ایسے ہی سوتے ہوئے اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزار۔ کیا کرنا چاہیے؟ اپنی روٹین کو چینج کیجئے۔ یہ 10 دن نیکی کے اوور ٹائم ہیں، کوشش کیجئے آذان ہو اور آپ اللہ کے گھر میں موجود، سب سے پہلے مسجد میں جانے کی کوشش کریں اور سب سے آخر میں نکلنے کی کوشش کریں۔ ابھی تو کیا حالت ہوتی ہے، سب سے آخر میں جائیں گے اور سب سے
پہلے بھاگیں گے. جمعے کے لیے بھی جائیں گے تو الا من رحم ربی، پہلی صف خالی ہے، دوسری خالی ہے، تیسری خالی ہے. کہاں بیٹھیں گے؟ جہاں ٹیک لگانے کی سہولت ہو، یا کم از کم جو آخری دیوار ہے. یہاں کیوں بیٹھے؟ تو سب جب نکلیں گے نا، رش بہت ہوتا ہے، سب سے پہلے نکلیں گے، بھاگنے میں جلدی رہے گی. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد میں. مومن مسجد میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا خوش مچھلی پانی میں ہوتی ہے. ذرا ٹٹولیے اپنے آپ کو. اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو ایمان کی لذت اور پھر سننے والے بھائیوں کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے. مسجد میں میرا کیا حال ہے؟ خوشی خوشی جاتا ہوں، سب سے آخر میں نکلتا ہوں. کیوں؟ جب تک آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس وقت تک اللہ کے ملائکہ آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں. اچھا، فرشتے جو دعا کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ فرشتے کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں یا اللہ کی مرضی سے؟ اللہ کے حکم سے. جو ملائکہ اللہ کے حکم سے آپ کے لیے دعا کریں گے، ان کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک رہے گا؟ آپ دعا اپنے لیے خود مانگ رہے ہو، آپ دعا اپنے لیے خود مانگ رہے ہو، پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو. ایک آپ کے لیے وہ دعا ہے جو فرشتہ مانگ رہا ہے، اور فرشتے کے ہاں اپنی مرضی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں تو اللہ کا حکم اور اللہ کے حکم پہ فرشتوں کا عمل. جب فرشتہ آپ کے لیے اللہ سے مانگے گا، اللہ کے حکم سے مانگے گا، قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو پیارے بھائی، ان 10 دنوں میں عادت بنائیے نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی. مسجد میں جلدی جائیں، کوئی نماز تکبیر اولا سے آپ کی نہ رہے. ہر نماز کوشش کریں اذان ہوتے ہی آپ مسجد میں موجود ہوں. آقا بلائے تو غلام کو بلاوے سے پہلے ہونا چاہیے، یہ کم از کم بلاوا آتے ہی ہو جانا، پہنچ جانا چاہیے. اور نکلتے ہوئے دیر سے کوشش کریں کہ دیر سے نکلیں.